السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی محبت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے بچوں کی ذہنی نشو و نما۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھ سے قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو سب سے پہلی ذمہ داری لگائی ہے، اور خاص طور پر ایمان والوں پر، علیکم انفسکم، اور دوسرے مقام پہ فرمایا قوا انفسکم۔ سب سے اولین ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پہ لگائی ہے وہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کے لیے کوشش کرنا کہ وہ بندہ ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم عطا فرما دے اور اپنے آپ کو بچائے۔ پہلی ذمہ داری تو ہر انسان پر اپنی ذات کو بچانے کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طرح مرحلہ وار ذمہ داریاں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کچھ وقت کے بعد جب ان کی حیثیت بدل جاتی ہے، مثال کے طور پر حیثیت اس اعتبار سے بدلی کہ وہ بالغ ہوا، تو اب بالغ ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح کچھ دنیا کی ذمہ داریاں انسان پہ لازم آ جاتی ہیں۔ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں الگ ہیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں الگ ہیں۔ معاشرے کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے کھاتے میں لکھ دی، اب اس ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک ترتیب عطا فرماتا ہے، قوا انفسکم و اہلیکم۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا و اہلیکم،
دوسرا اہتمام تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ایسی ذمہ داری ہے، قرآن مقدس کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو بندہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا، یعنی پیغام نہیں پہنچائے گا، تربیت کا صحیح اہتمام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، جو تربیت کے اصول قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً بچوں کی تربیت کے حوالے سے عموماً یہی ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کو اچھا کھانا کھلا دینا، ان کو لباس پہنا دینا، ان کی دنیا کی آسائشوں کا خیال کرنا، اور اسی پر ہی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں دوسرے درجے کی ہیں۔ والدین پر، بڑوں پر جو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کی ذہنی نشو و نما کرنا، اچھا انسان بنانا، اخلاق اور آداب سکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن یہی بچے اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ قائم کریں گے۔ حالانکہ دیکھیں، باپ نے ساری عمر اپنے بچے کے لیے کمایا، محنت کی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، لیکن اگر تربیت نہیں کی، اللہ رب العزت کی محبت بچے کے دل کے اندر نہ ڈالی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل کے اندر پیدا نہ کیا، اور سیدھا راستہ نہ دکھایا اور صراط مستقیم پہ نہ چلایا، بلکہ شیطان کا راستہ دکھایا، شیطانی جو ذہن ہے اس حوالے سے نشو و نما کی، تو قیامت کے دن یہی بچے اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے خلاف باقاعدہ مقدمہ قائم کریں گے، اور باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے ان والدین کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے۔ اندازہ لگائیں، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے ہماری تربیت ہی نہیں کی، ہمیں صراط مستقیم ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تربیت کا جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ احادیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، علموا اولادکم القرآن۔ سب سے پہلا کام ماں باپ نے یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہماری ترجیحات میں کیا ہے؟ ہم سب اپنی جگہ پہ اس بات کو سوچیں گے۔ اللہ کے نبی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی عام شخص کا قول نہیں ہے، اللہ کے نمائندے کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے تم نے قرآن سکھانا ہے۔ سوچئے، ہم ماں باپ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ذرا سوچئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کیا ہم نے اپنے بچوں کے ذہن کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ کتنی متعین کی ہوئی ہے؟ اگر تو نہیں کی ہوئی تو پھر ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے بچوں کو پھر دے کیا رہے ہیں، کون سی چیز دے رہے ہیں؟ دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص، دنیا کے پیچھے بھگا رہے ہیں، دنیا کا بندہ بنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈالیں، اللہ کا پیار ڈالیں، اور پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے قرآن مقدس کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اب اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ تعلیمات کس طرح۔ وَحُبَّ نَبِيِّهِ، اے میرے امتیو،
سب سے پہلا کام تو قرآن کی تعلیم کا ہے، اور دوسرا کام جو تم نے یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سکھانی ہے، ان کو حضور کے قریب کرنا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کرنے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، صبح شام کرنے ہیں، چولہے پہ بیٹھ کے کرنے ہیں، اپنی بیٹھک پہ بیٹھ کے کرنے ہیں، جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہی وہ مواقع ہوتے ہیں آپ کے بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور ابا جان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے کر رہے ہوں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کی بات کر رہے ہوں، اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو ڈال رہے ہوں۔ اب یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑے سیدھا سا فارمولہ ہے کہ دین کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے۔ میں آپ کو ایک حقیقی بات عرض کرتا ہوں، ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھی، حقیقی واقعہ مصنف نے لکھا کہ ایک شخص اپنے مکان میں رہتا ہے اور اس کا ایک پورشن انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں۔ ایک دن وہ مالک مکان اپنی کسی فوتیدگی کے اوپر جا رہا تھا اور اس نے ایک بچے کو جو ساتھ لے جانے کے اس وقت قابل نہیں تھا تو تھوڑا سا بڑا، وہ جو پڑوسی تھا، جو مالک مکان کے وہاں پر کرائے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاں بچے کو بھیج دیا کہ ہمارے آنے تک ہمارے بچے کا خیال کرنا۔ جب وہ والدین چلے جاتے ہیں تو اس بچے سے جگ ٹوٹ جاتا ہے، بچہ تھوڑی دیر پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو جس کے ہاں اس کو دے کر گئے تھے کرایہ دار کو، اب وہ بچے کو مطمئن کر رہا ہے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، جب شام کو تمہارے ماں باپ آئیں گے نا تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ جگ جو ہے نا یہ انکل سے ٹوٹا ہے، حالانکہ توڑا تو اس بچے نے کہ یہ انکل سے ٹوٹا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں ان کو جواب دے لوں گا، تو پریشان نہ ہو۔ اب اس نے بچے کی باقاعدہ ذہن سازی کی کہ تو نے شام کو اپنے والدین کو یہ بتانا ہے کہ یہ جگ مجھ سے نہیں ٹوٹا بلکہ یہ انکل سے ٹوٹا ہے۔ شام کو اس کے والدین آتے ہیں، بچہ اپنی تمام سٹوری دن کی سناتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے انکل نے یہ کہا، اس نے بتا دیا کہ جگ میں نہیں توڑا ہے، انکل نے مجھے یہ کہا۔ تو مالک مکان نے کرایہ دار کو بلایا اور کہا کہ جناب کل سے ہی اپنے مکان کا بندوبست کرو، ہم آپ کو یہاں پہ نہیں ٹھہرا سکتے، تو نے ہمارے بچے کی غلط تربیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری 5 سال کی محنت جو ہم نے بچے کو سکھایا کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، کوئی بھی بات ہو جائے سچ بولنا ہے، اور تو نے آج ہمارے بچے کو جھوٹ سکھانے کی کوشش کی۔ ہم ایسے کرایہ دار کو نہیں رکھ سکتے، کل سے اپنے مکان کا اہتمام کر لو۔ ہم ایسے شخص کی صحبت میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے جو بچوں کو جھوٹ بولنا سکھائے۔ یہ احساس ہے، یہ احساس ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے رہے ہیں، کون سے آداب سکھا رہے ہیں؟ مختلف ذہنی کیفیتیں ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے ذہنوں میں تکبر ڈالتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو تو نے کسی کو مارا ہے یا پیٹا ہے زبردست تو کر کے آیا ہے، شیر کا بچہ ہے، اب آپ اسے شیر کے بچے کا لقب دے رہے ہیں۔ اگر ایک شخص ظلم یا زیادتی کرتا ہے بچہ کسی کے اوپر، کسی کو مار کے آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ بچے کی سرزنش کی جائے کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا، ہم اس کو بہادر کہہ دیتے ہیں، اس طرح کے القابات سے اس کو حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی کی چیز اٹھا کے لے آئے، ہم اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ تو نے فلاں کی چیز کیوں اٹھائی۔ اب یہ وہ تربیت ہے، یہ ترجیحات متعین کرتی ہیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے۔
اگر آپ کی ترجیحات وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں کہ آپ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اور بچوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہر وہ کام کریں گے جو جہنم کی آگ سے بندے کو محفوظ کر سکے۔ اس حوالے سے ایک چیز ہمیشہ اپنے بچوں کے اندر مثبت رویہ جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے۔ مثبت رویے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بچوں کو وہ باتیں بتائیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم باقاعدہ بچوں کو ادب سکھایا کرتے تھے، بڑوں کا ادب سکھایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے ادب سے لے کر بڑے سے بڑا ادب سکھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی بازار میں جا رہے ہیں، اس کا بچہ بھی ساتھ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے پوچھتے ہیں من ھذا، اے بیٹے یہ تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ وہ بچہ آگے سے کہتا ہے ھذا ابی، یہ میرے ابا جان ہیں۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، اے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں فلا تمشی امامہ، اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا کبھی بھی۔ ایمرجنسی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں باپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ اب اس ادب کا خیال بھی دیکھیں ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے بحیثیت باپ دوسروں کی قدر نہیں سکھائی، تو ہمارا بچہ ہماری قدر بھی نہیں کرے گا۔ یہ قانون فطرت ہے۔ ایک وقت تک تو ٹھیک ہے وہ کسی دباؤ میں آ کر کام کرتا رہے گا، مگر ایک وقت کے بعد وہی بچہ آپ سے بغاوت کرے گا۔ تو پہلی بات کائنات کے آقا نے فرمایا کہ اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا۔ دوسری بات حضور نے فرمائی ولا تجلس قبلہ، اگر کسی جگہ پہ تم اور تمہارا باپ اکٹھے ہیں تو باپ سے پہلے نیچے نہیں بیٹھنا، پہلے باپ کو بیٹھنے کی جگہ دینی ہے۔ تیسری بات کائنات کے آقا نے فرمائی لا تدعوہ باسمہ، کبھی اپنے باپ کو نام سے نہیں بلانا۔ اور چوتھی بات کائنات کے آقا نے فرمائی ولا تستتب لہ، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تو اپنے والد کو گالیاں نکلوائے، یعنی لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس کے کرتوت ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے کام کرنا کہ جس کی وجہ سے تیرے باپ کی نیک نامی ہو۔ نیک نامی والے کام کرنے ہیں، بدنامی والے کام نہیں کرنے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں یہ مثبت رویے سکھائے ہیں بچوں کے اندر، یعنی بچوں کے سامنے یہ بات کرنا کہ فلاں شریک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، کسی کے نقص آپ منفی انداز میں بیان کرتے ہیں تو آپ بچے کی غلط ذہن سازی کر رہے ہیں۔ یہی وہ چولہے والی باتیں، اصل میں یہ ساری باتیں چولہے سے نکلتی، چولہے پہ بیٹھ کر گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح میاں اور بیوی کے جو آپس کے رویے ہوتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے کیسی گفتگو کرتا ہے، بچہ ان چیزوں کو اخذ کرتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کیسے گفتگو کرتی ہے، بچہ اسے اخذ کرتا ہے۔ تربیت کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ مثلا وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ویسا ہی شوہر بننے کی کوشش کرے گا جیسے اس کا باپ ہے، الا ماشاء اللہ کہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر لے یا خود کسی اچھے راستے پہ چلے۔ ایک بچی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہ وہی گفتگو کرے گی جیسا کہ اس نے اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہی رویہ اختیار کرے، کیونکہ اس نے دیکھا ہی ایسے ہے کہ بھی میری ماں جب بطور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یہ رویے رکھتی تھی تو میں بھی ایسے ہی رویہ استعمال کروں گی۔ اسی طرح بچوں کے اندر اخلاقی اقدار ان کا اضافہ کیا جائے، چھوٹے چھوٹے اخلاق بچوں کو سکھائے جائیں۔ اب وہ کیسے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، فوراً اس پہ گرفت کرتے تھے۔
ایک دن حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگے، کھانا سامنے لگ گیا، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے فوراً کھانے کی طرف آگے ہاتھ بڑھایا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، بچہ ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بچے نے آگے ہاتھ کر دیا، نہیں، حضور علیہ السلام نے فوراً جیسے بچے نے آگے ہاتھ بڑھایا، حضور نے ہاتھ یوں پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا اور بچے کو بٹھا دیا۔ پہلی بات سرکار نے یہ فرمائی کہ اصل میں شیطان ایک کارروائی کرنا چاہتا تھا، اس کھانے کے اوپر ابھی بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی، اور شیطان اپنا کھانا اس بچے کے ذریعے اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا، اور بچے نے ابھی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس لیے میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو پہلے، پھر حضور نے فرمایا کہ بھی کھانا کھانے سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی۔ دیکھیں اخلاقی قدریں سکھائی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارے چولہے پہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ نہیں کی جاتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بچے کی وہ جو ابتدائی تربیت ہے، جو ابتدائی طور پر آپ نے بچے میں کوئی چیز بھرنا ہے، وہ نہیں بھر پاتے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو ادھر سے اگر چمچیاں لے رہے ہیں اور ادھر آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئی تو چمچی ادھر لے کے چلے جائیں، یا ادھر سے کھا رہے ہیں آپ وہ پلیٹ کا منہ ہی موڑ دیں۔ یہ بات کیوں فرمائی حضور نے؟ کہ بچے کے اندر ہرس پیدا نہ ہو، کیونکہ بچہ عموماً جو ابتدائی اس کا دور ہوتا ہے نا، بچے کی ابتدائی زندگی، اس میں آٹومیٹک ایک ہرس کی کیفیت ہوتی ہے۔ بچے دسترخوان کی طرف بھاگتے ہیں، کھانا جب گھر میں آ جائے، مہمانوں کے سامنے لگ جائے، فوراً وہاں پہ بھاگتے ہیں۔ کھانا بھی ان کو کھلانا ہے، مگر فوراً ساتھ مناسب تربیت کرنا ہے۔ فرمایا سامنے سے کھاؤ، پلیٹ کے اندر ہاتھ نہیں گھمانا، تاکہ ابھی سے بچے کے ذہن کے اندر لالچ اور ہرس کی کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ جب تم نے کھانا کھا لینا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب یہ وہ اخلاقی قدریں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اسی طرح بچوں کو ایمان سکھائیں، ایمانداری سکھائیں کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے رویوں سے سکھانی ہے، اپنے انداز سے سکھانی ہے کہ ایمانداری ہوتی کیا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ جو بھی تمہیں کام دیا جائے، ذمہ داری دی جائے، یا کوئی تمہیں کوئی چیز پکڑاتا ہے، امانت کا خیال کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا۔ جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے بچے کو نصیحتیں سکھائی ہیں، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ دیکھیں بعض بچوں کی ذہنی تربیت ہی ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یا یہ رویے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ کسی کو کہہ رہا ہے تیری اوقات کیا ہے کہ تم مجھ سے بات کرے۔ اب یہ بچوں کی گفتگو ہوتی ہے، آپ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، تیری اوقات، تو جانتا ہے میرا ابا کون ہے؟ اب یہ رویہ کس نے دیا؟ اسی طرح یہ رویہ اختیار کرنا کہ بچہ جو ہے وہ دوسرے کو کوئی بندہ ہی نہ سمجھے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں جو قرآن مقدس نے باقاعدہ ان پہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تصعر خدک للناس، اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں سے اپنا رخسار موڑ کے نہیں رکھنا، بلکہ کشادہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ جب بچے کو سکھایا جائے گا بھی ہوں نہیں کرنا، تمہیں چھوٹا ملے بڑا ملے، سفید کپڑوں میں ملے میلے کچیلے کپڑوں میں ملے، تمہیں کوئی عام دیہاتی اور سادہ بندہ ملے یا اپ ٹو ڈیٹ بندہ ملے، بڑی گاڑی سے اترتا ہوا ملے یا گدھے پر سوار ہو، جس حالت میں بھی ملے تم نے بیٹا اس کا احترام کرنا ہے۔ اساتذہ کا احترام اپنے بچوں کو سکھائیں، اساتذہ کا احترام سکھائیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، امام ترمذی نے وہ کوڈ کی ہے باقاعدہ حضور کی عاجزی پہ کہ آقا کریم علیہ السلام دراز گوش، جسے ہم گدھا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس پہ بھی سواری کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے پاس گھوڑے بھی اس وقت موجود تھے، مگر خود حضور علیہ السلام اس پہ سواری کرتے، اور اس سواری پر جو
کھجوروں کا پالان سا اوپر بنا ہوتا اور اس کے گرد رسی لپٹی ہوئی ہوتی، یعنی بالکل سادہ انداز میں کبھی کبھی سواری آپ فرمایا کرتے۔ یہ کیوں تھا ایسا؟ تاکہ امت کو بتایا جائے کہ میں وہ نبی ہوں جو سورج، تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے نا، میں تو وہ ہوں جو سورج کو بھی واپس پلٹ لیتا ہوں، چاند کے ٹکڑے کر لیتا ہوں، میری انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، میرے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب شروع کرنا ہے، میں سید الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہو کر اگر عاجزی کی زندگی بسر کر رہا ہوں تو یہ تمہارے لیے تربیت ہے۔ تم جتنے مرضی مقام پر چلے جاؤ، میری تو جوتی کے برابر بھی تم نہیں نہ ہو سکتے۔ اگر میں اتنے بڑے مقام پر فائز ہو کر عاجزی کا رویہ اختیار کر رہا ہوں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس کون سا ایسی شے آ گئی کہ تم اترانے لگ گئے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی شے بھی نہیں ہے، میں اتنا بڑا ہو کر عاجزی اختیار کر رہا ہوں۔ اسی طرح آخری بات، بچوں کو باقاعدہ گفتگو کا طریقہ سکھائیں، بچوں کی باتوں کو نوٹ کیا کریں کہ بات کیسے کرتے ہیں، کیا گالی تو نہیں دے رہے، کیا ان کی زبان پہ گالیاں عام تو نہیں ہو رہی۔ پھر وہ سوال قائم کریں کہ یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے، اس کا آپ کو جواب یہی ملے گا کہ آپ سے سیکھ رہا ہے، الا ماشاء اللہ کبھی ہے کہ دائیں بائیں والے سکھاتے ہیں، آپ خود گالی نکالتے ہوں گے، خود برا بھلا کسی کو کہتے ہوں گے، خود اپنی زبان کا اچھا استعمال نہیں کرتے ہوں گے، خود لہجے میں آپ طنز رکھتے ہوں گے۔ جس کے لہجے میں طنز ہو، بچہ اگر کسی پہ طنز کر رہا ہو، آپ فوراً کہیں کہ بیٹا میں تو اس کا احترام کرتا ہوں، جب میں نے اس پہ طنز نہیں کیا تو کیوں طنز کر رہا ہے؟ جب میں وہاں پر اس سے محبت کرتا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ محبت۔ اسی لیے آقا نے کیا فرمایا کہ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی اماں اور اپنے بابا کے دوستوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ تربیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ایک دن سواری پہ سوار ہیں کہ سامنے ایک بالکل سادہ سا آدمی آ رہا ہے، جیسے ہم دیہاتی کہتے ہیں، بالکل سادگی میں۔ آپ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ سواری بھی دے دیتے ہیں۔ بڑا احترام کیا، بڑا پیار کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس سادہ سے بندے کے ساتھ اتنا پیار کیوں کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے والد، ڈائریکٹ رشتہ بھی نہیں ہے، اس کے والد میرے والد حضرت عمر کے بیلی تھے۔ اندازہ لگائیں، یہ وہ رویے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر کی تربیت کس نے کی؟ جب یہ چھوٹے تھے نا عبداللہ بن عمر، اس وقت کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے، کمال کا واقعہ ہے۔ آج کل تو بچہ بدتمیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھی بڑا ہمارا بچہ کانفیڈنس والا ہو گیا، ہم اس کو کانفیڈنس کے نام سے آگے بھی بچہ بڑا کانفیڈنس ہے، بڑوں کے آگے بولنے لگ گیا ہے، بھی ترقی بترقی جواب دیتا ہے۔ حضور نے ایک دن پہیلی پوچھی صحابہ سے درخت کے بارے میں کہ ایسا درخت بتاؤ، حضور پہیلیاں بھی پوچھا کرتے تھے، ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ جو سدا بہار رہتا ہے، اس کے پتے سدا بہار رہتے ہیں، اس کی ہر شے فائدہ دینے والی ہے، اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، اس کی گٹھلی بھی فائدہ دیتی ہے۔ باتیں کی، اس وقت صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے، اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، گھر چلے گئے، گھر جا کر اپنے ابا جی کو کہتے ہیں، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ، ابا جی حضور نے جو سوال پوچھا تھا نا، پہلی پوچھی تھی، اس کا جواب مجھے آتا تھا۔ اب ابا جی نے پوچھا اچھا بیٹے تو نے پھر وہاں پر کیوں نہیں جواب دیا، وہاں پر کیوں نہیں جواب دیا؟ اب ذرا یہ تربیت سنیں، اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کے اوپر توجہ دیں، اپنی نسلوں کو نہ بگاڑیں، تکبر سکھا کے، گھمنڈ سکھا کے، وڈیائیاں سکھا کے، گالیاں سکھا کے، بدتمیزیاں سکھا کے اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں، یہ آپ کے گلے پڑیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بچے آپ کو دھتکاریں گے، صرف یہاں پر نہیں، قرآن یہ کہتا ہے معاشر والے دن باقاعدہ اللہ سے کہیں گے ان کو جہنم میں پھینکو، ہمارے والدین کو، انہوں نے ہماری تربیت اچھی نہیں کی۔ بھئی اپنی تربیت اچھی کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، چھوٹی عمر میں ہیں ابا جان، میں نے وہاں پر اس لیے جواب نہیں دیا کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے،
بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیا نہیں، اور میں یہاں پر 30 مار بن جاؤں کہ میں نے جواب دیا۔ اب اس عمر میں یہ بچے کی ذہن سازی کس نے کی کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ اور ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ اسکولوں کے واقعات ہوتے ہیں، مدارس کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، بھی بچوں کو اساتذہ کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ نہیں، اپنی تربیت اچھی کریں، آپ کی آنے والی نسلیں ٹھیک ہوں گی۔ ورنہ کیا، کسی کا کیا جانا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، کسی کا کچھ نہیں جانا۔ حساب بھی آپ کا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ نے جانا ہے۔ نہ کسی نے آپ کا حساب دینا ہے، نہ آپ کا حساب کسی نے دینا ہے۔ قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کسی کا کچھ نہیں جانا۔ انسان اچھائی کرتا ہے تو اپنا اچھا کرے گا، برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنا ہی برا کرے گا۔ کسی کا کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ قانون قدرت ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں دوبارہ عرض کروں گا، بچوں کی تربیت پر، اپنی تربیت پر، اپنے لہجوں پر، اپنے اخلاق پر، اپنے رویے پر، اپنی گفتگو پر، اپنے چلنے کے انداز پر، بیٹھکوں کے انداز پر، باہمی تعلقات کے انداز پر دوبارہ سے توجہ کیجیے۔ آپ بھی بہتر ہوں، اپنی نسلوں کو بھی بہتر بنائیں، تاکہ ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت میں امن اور سکون کا سبب بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔